السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک۔ عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت حاصل نہیں ہو سکی، جس کے بعد اسے مجبوراً سیاسی اتحاد کی طرف جانا پڑا۔ حکومت سازی کے لیے ایک بڑی جدوجہد کے بعد بالآخر سیاسی اتحاد کی چھتری تلے شہباز شریف دوسری بار ملک کے وزیر اعظم بنے، اور آج شہباز شریف حکومت کا ایک سال مکمل ہو گیا ہے۔ اس ایک سال کے دوران وزیر اعظم کو معاشی محاذ پر کئی چیلنجز کا سامنا تھا، تو وہیں پر سیاسی اعتبار اور اتحادیوں کو یکجا رکھنے کے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال آج وزیر اعظم نے اپنی حکومت کا ایک سال مکمل ہونے پر کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں متعلقہ وزراء خزانہ، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں کی ایک سالہ کارکردگی پر رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ اب وفاقی کابینہ کی تبدیلی پر حکومت پر سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے کہ کیا حکومت اپنے وزیروں کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، اس لیے اس نے کابینہ میں توسیع کی ہے، لیکن وزیر اعظم اس تاثر کو رد کر رہے ہیں، بلکہ وہ پورے اعتماد انداز میں پی ٹی آئی پر تیر برسا رہے ہیں۔ وہ طنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جادو ٹونے سے نہیں، صرف محنت سے آگے بڑھیں گے۔ گالم گلوچ کے زہر کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ظاہر ہے وزیر اعظم پی ٹی آئی کے دور حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، جبکہ ان کی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ حکومت نے بہترین منصوبہ بندی سے معیشت کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دیا، معیشت کو استحکام کی راہ پر گامزن کیا اور خوفناک مہنگائی پر قابو پایا۔ شہباز حکومت کی معاشی میدان میں کارکردگی کو دیکھیں تو کہیں انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، جیسا کہ اعداد و شمار کے مطابق افراط زر مئی 2023 میں 38% سے کم ہو کر دسمبر 2024 میں 4.1% تک پہنچ چکی۔ اسی طرح زر مبادلہ کے ذخائر 4.4 بلین ڈالر سے بڑھ کر 11.7 بلین ڈالرز ہو گئے۔ جی ڈی پی کی شرح نمو 0.29% سے بڑھ کر 2.38% ہو گئی، اور ماہرین معیشت کی بقول یہ شرح نمو 2025 میں 3.5% تک پہنچنے کی توقع ہے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے تو اب بھی معیشت میں بہت بہتری کی گنجائش ہے۔ آئی ایم ایف ٹیکس اصلاحات کے نفاذ پر زور دے رہا ہے، لیکن اس وقت فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی ایف بی آر کا جولائی تا فروری ٹیکس شارٹ فال 601 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق رواں ماہ ٹیکس وصولی کا ہدف 983 ارب روپے تھا، لیکن ماہ فروری میں 850 ارب روپے ٹیکس جمع ہو سکا۔ پھر اسی طرح جولائی 2024 کے بعد فروری 2025 میں ٹیکسٹائل برآمدات کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ فروری میں ماہانہ بنیادوں پر ٹیکسٹائل برآمدات میں 26 کروڑ ڈالرز کی کمی ہوئی۔ گزشتہ ماہ ٹیکسٹائل برآمدات کا حجم 1 ارب 42 کروڑ ڈالرز رہا۔ پھر اسی طرح پاکستان جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کے مطابق فروری میں تجارتی سامان کی برآمدات میں 5.57% کی کمی واقع ہوئی، جس سے تجارتی خسارہ بڑھ گیا۔ بہرحال اس سب کے باوجود کہتے ہیں کہ ملکی معیشت کے تمام اشاریہ مثبت ہیں۔ 23% تھی، آج 1.5 ہے۔ ایئر آن ایئر کمپیریزن جب ہم ایک سال کا موازنہ کرتے ہیں، پچھلے سال 23% اور اس سال حکومت کا جب ایک سال مکمل ہونا ہے کل، وہ 1.5% پہ آئی ہے۔ اس سے پہلے جو کم ترین سطح تھی وہ 9 سال 5 ماہ پہلے تھی۔ 9 سال 5 ماہ پہلے ستمبر 2015 میں یہ 1.3% پہ آئی تھی۔ تو یہ لگ بھگ 9.5 سال بعد کی کم ترین سطح ہے مہنگائی کی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ یہ آسان نہیں تھا، مگر اللہ نے فضل کیا، محنت تھی، نیک نیتی تھی، ٹیم ورک تھا، آج ہم کسی مقام پہ پہنچے ہیں۔ فیکٹس اینڈ فگرز جھوٹ نہیں بول سکتے۔ فیکٹس اینڈ فگرز جتنے بھی آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں یہ سارے ویریفائڈ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک جھوٹ، بہتان، الزام، یہ بھی آہستہ آہستہ اس میں کمی ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے۔ اب اسی طرح وفاقی حکومت پر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ اس کے ایک سال کے دوران عدلیہ میں تقسیم بڑھی ہے۔ حکومت پر الزام ہے کہ اس نے ایک سال میں اپنے مفاد کے لیے کئی قانون سازیاں کی۔ ایوان میں 51 بلز منظور کیے گئے، جن میں 26ویں آئینی ترمیم بھی شامل ہے۔ ان میں سے 40 حکومتی بلز اور 11 پرائیویٹ ممبر بلز کامیابی سے منظور ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں 36 حکومتی بلز اور 6 پرائیویٹ ممبران کے بلز قانون بنے، اور رپورٹ کے مطابق سب سے نمایاں سنگ میل 26ویں آئینی ترمیم بل کی منظوری تھی، جبکہ دیگر اہم قانون سازی میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ 2025 شامل ہے، جس کا مقصد پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کو بہتر بنانا اور الیکٹرانک کرائم کو روکنا ہے۔ پھر حکومت پر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ وہ اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف یعنی بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے میں ناکام رہی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی بات کی جائے تو کے پی اور بلوچستان میں حالات خراب رہے، یعنی حکومت سیاسی اور معاشی میدان کے کئی معاملات میں اب تک ناکام ہے، جس میں کامیابی کے لیے اس کو بہتر حکمت عملی اپنانا ہوگی، جبکہ حکومت کے اپنے اتحادی بھی ناراض ہیں۔ پارٹی اور ایم کیو ایم حکومت پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے، اور اب ایک اتحادی حکومت کے ساتھ وزیر اعظم اپنی حکومت کی کارکردگی کو مزید کیسے بہتر بناتے ہیں، یہ ایک اہم سوال ضرور موجود ہے۔ گو کہ آرمی چیف معیشت کی بحالی میں حکومت کی بھرپور مدد کر رہے ہیں، لیکن ایک سال گزر جانے کے باوجود حکومت کو اپنی جگہ وسوسے ہیں کہ کہیں حکومت پٹڑی سے ڈی ٹریک نہ ہو جائے۔ محمد علی درانی صاحب سینئر سیاستدان ہیں، السلام علیکم درانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو حکومت کا ایک سال مکمل ہوا ہے، اور حکومت اس ایک سال کو خاصا سیلیبریٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کنونشن سینٹر میں جو تقریب ہوئی اس میں شہباز شریف صاحب نے جو خطاب کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ ہی فیلز لائک ویری کانفیڈنٹ کہ انہوں نے جو ایک سال میں پرفارمنس کی، نہ صرف یہ کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے بلکہ ملک کو ٹریک پہ ڈال دیا ہے۔ تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں حکومت کے اندر بیٹھ کے تو بہت سی چیزیں جیسی نظر آتی ہیں ویسے ہی ان کو آ رہی ہوں گی، لیکن اگر پبلک میں جائیں تو اس وقت جو سکون ہے اور جو ایک امن ہے یا جو ایک خاموشی ہے وہ بالکل قبرستان کی خاموشی ہے۔ پبلک جو ہے ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ ایک روزوں کے باوجود ایک ایسا ماتم گناہ ہے پورا معاشرہ، غربت کے ہاتھوں اور مفلسی کے ہاتھوں۔ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو تنخواہ ہی نہیں ملتی 20 تاریخ تک، اور اس وقت ملک کے اندر جتنے مرضی اشاریے اوپر نیچے کرتے ہیں، لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ کہیں پیداوار نظر نہیں آ رہی، کہیں معیشت کو استحکام دینے والا کوئی ایسا سورس نظر نہیں آ رہا جس سے آمدن پیدا ہوتی ہو۔ آمدن کا واحد اور سب سے جو مطلب آزمودہ موجودہ حکومت کا نسخہ ہے وہ قرضے ہیں، اور مزید قرضے، اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے قرضے، رول اوورز۔ مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے ملک کی معیشت کو، آج اگر آپ ملک کی معیشت میں پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں تو ڈالر آپ کا جا کے آسمان کو لگے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جس چیز کی حکومت کو ضرورت ہے وہ تو یہ تھی کہ وہ ملک کے اندر ایک امید پیدا کرتے۔ امید جو ہے وہ اس طریقے سے پیدا ہوتی ہے کہ قوم میں ایک یکجہتی کی فضا پیدا ہوتی اور نفرتوں کے بجائے مفاہمت کا سفر آگے بڑھتا اور سب مل کے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے نکل پڑتے۔ تو اس صورت میں ہم بہت سے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے۔ دیکھیں آج حکومت کیبنٹ کو ایکسپینڈ کر رہی ہے، وزیر اعظم صاحب کی کابینہ میں نئے قلمدان بھی سونپے گئے ہیں، اور اس سے وہ یہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے، اور اب حکومت نئے محاذوں کے اوپر جو ہے وہ لڑ رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ اگر حکومت کی کہیں مس مینجمنٹ یا بیڈ گورننس ہوگی تو اس کے اوپر کوئی بہت سارا احتجاج نظر نہیں آتا، دوسری طرف اپوزیشن حکومت کے بیانیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہ ایوان کے اندر اور نہ ہی ایوان کے باہر کوئی مؤثر کردار ادا کر پا رہی ہے۔ دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل بجائے، اصل میں اس وقت اپوزیشن جو ہے نا حقیقت میں وہ صرف ایک ہے، اور وہ پاکستان کے عوام ہیں جو کہ اپنی کیے پہ اور اپنی رائے پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن جو پارلیمنٹ میں پہنچی ہوئی اپوزیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا بالکل بجا ایک اعتراض ہے کہ وہ کوئی گائیڈ لائن نہیں دے پا رہی، وہ حکومت کو رہنمائی بھی نہیں کر رہی اور عوام کی رہنمائی بھی نہیں کر رہی، بلکہ وہ کوئی بھی ایسا چیلنج بھی پوز نہیں کر پا رہی۔ وہ جو حکومتی کمزوریاں، مطلب اس وقت آپ دیکھیں پچھلے مہینے کا تو مجھے پتا ہے، اس مہینے کا مجھے پتا نہیں، کہ شاید پی ٹی وی کے ملازمین کو بھی 15 تاریخ کے بعد تنخواہ ملی تھی۔ میں جس جگہ پہ جاتا ہوں پورے شہر ملک کے پنجاب کے اندر جو ہے، ہمیں ہر جگہ جو جتنی انکروچمنٹس تھیں، ریڑیاں تھیں، وہ ساری ایک دن ہوا تو بالکل صاف ہو گئی اور ساری اٹھا دی گئی۔ ریڈیو والوں سے ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کمیٹی والے آئے، ہمارا سامان بھی لے گئے اور سب کچھ لے گئے۔ اور اب یہ حال ہے آج کی ڈیٹ پہ، میں آپ کو بتاؤں، آج جب میں بازاروں میں سے گزر رہا تھا، وہ ریڑیاں ساری ایک ایک کر کے واپس آ رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کیسے واپس آ رہے ہو؟ کہہ رہے یقین جانا پیسے دے کے آ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت کا ہاتھ اس وقت عوام کی جیبوں تک پہنچ چکا ہوا ہے، اور وہ ان کی چھوٹی پیٹی انکمز کو بھی اس میں سے نکال کے معیشت کا جو ایک بھرم رکھا ہوا ہے وہ قرضوں پہ قائم بھرم ہے۔ اور جتنے قرضے اس عرصے میں لیے گئے کبھی ماضی میں نہیں لیے گئے۔ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ 3 لاکھ، اب تک میرا خیال ہے 400 روپے کا، 4000 کا۔ اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج حکومت اگر کانفیڈنٹ محسوس کر رہی ہے تو حکومت کو وہ کانفیڈنس کنسرن کوارٹر سے بھی مل رہا ہے، جس کو ہم نے ماضی میں سیم پیج یا ہائبرڈ پلس رجیم کے نام سے تعبیر کیا، تو ابھی جو رجیم ہے وہ بھی سیم پیج کی ہے، اور ظاہر ہے وہ اس لیے بھی زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ ان کو ریکوائرڈ سپورٹ حاصل ہے۔ آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں میں اس بات سے اگری کرنا، دیکھیں وہ تو ہمیشہ ہی ہر حکومت کو ہی اویلیبل ہوتا ہے جب تک حکومت ختم نہیں ہو جاتی۔ دیکھیں آپ پچھلے عمران خان صاحب بھی سیم پیج، ہاں جی، اور یہ حکومت بھی سیم پیج اور ہینڈ ان گلو، ٹھیک ہے جی۔ پتہ تو تب لگتا ہے جب گلو نہیں رہتا یا ہینڈ نہیں رہتا۔ تو اس لحاظ سے یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں بارہا سنی ہے، لیکن جن
کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی بنیاد کے اوپر ہم مضبوط ہیں اور معیشت مضبوط ہے اور ہم سب کچھ کر گزریں گے. وہ بیچارے تو وہ لوگ ہیں جو ملک کے لیے جانیں بھی دے رہے ہیں, دہشت گردی سے بھی لڑ رہے ہیں, معیشت سے بھی لڑ رہے ہیں, قرضوں کے لیے بھی مارے مارے پھر رہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا سارا لوڈ جو ہے وہ بیچاری اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ SIFC کے جتنے انیشیٹوز ہیں ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ ملک کے اندر ڈالر کی جو پرائس کو کنٹرول کیا ہوا ہے کس نے کیا ہوا ہے؟ وہ ایک ادارہ جس ادارے نے ساری حکومت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, اور حکومت صرف اپنے وزیروں کو اور اپنے خاندانوں کو اور اپنے افسروں کی گاڑیوں کو اور اپنے اخراجات کو اور قرضوں آئے ہوئے قرضوں کو خرچ کرنے کے جو معمولات ہیں ان کے اوپر. تو دراصل صاحب اس طرح کا بوجھ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ زیادہ دیر تک تو نہیں اٹھایا کرتی, اگر وہ بوجھ اٹھانا مشکل ہو جائے تو. یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے. میں نے اسی لیے یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ بوجھ جو جس چیز پہ خوشی منائی جا رہی ہے, دیکھیں یہ ملک ہے, ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں آج بھی اگر لوگ بعض اوقات بڑی سخت باتیں بھی کرتے ہیں, ہمارے PTI والے بھی اپوزیشن والے بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ ان کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ حکومت سے لڑنا شروع کر دیں. انہوں نے تو حکومت کے ساتھ ہی چلنا ہے, حکومت کو سپورٹ ہی کرنا ہے, تا وقت ہے کہ حکومت خود جو ہے وہ اپنی دشمن ہو جائے. نہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کوئی نہ کوئی تبدیلی لانے میں کردار تو ادا کرتی ہے, اور وہ ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے. ظاہر ہے وہ جو سیم پیج کی گورنمنٹ تھی وہ صفحہ جب پھٹا تو اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا. وہ دیکھیں وہ رول کبھی بھی وانٹڈ تو نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی ڈیزائرڈ رول نہیں ہوتا. وہ آج میں تو بلکہ اس حکومت کو آپ کو پتا ہے, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طریقے سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اپنے آپ کو انہوں نے لوڈ کیا ہوا ہے اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے پیدا ہو جائیں, انہیں ایک دوسرے سے ٹکرا دیں, یہ اپنے خلاف کرتے. دیکھیں ابھی میں آپ کو 26ویں ترمیم کے بارے میں بات کروں. وہ 26ویں ترمیم جس کے نتیجے میں آئین کو معطل کر دیا گیا, جس کے نتیجے میں عدالتوں کا نظام کو بالکل فلیٹ کر دیا گیا, کے نتیجے میں ملک کے اندر حقیقت میں ایک مطلب آئینی حکومت آئین کہیں نظر نہیں آتا. یہ اقدام اس وقت تو بہت کامیابی کا اقدام لگ رہا ہے, لیکن کل میں اسی کی پشیمانی انہی کے چہروں پہ دیکھ رہا ہوں. دیکھیں ہم کیا کریں, ہم تو بتا ہی سکتے ہیں نا. دیکھیں میں تو اس سیاست کا پہ یقین بھی نہیں رکھتا, اور میں تو اس کو پسند بھی نہیں کرتا جس میں آپ قانون کو ہاتھ میں لے اور آپ جا کے جو ہے کار سرکار میں مداخلت کریں. لیکن یہ تو حکومت کے سمجھنے کی اور اس کو سمجھانے جو کہ اپوزیشن نہیں کر رہی اس طریقے سے جس طرح. میرا یہی سوال ہے نا سر کہ دیکھیے اگر حکومت اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کی مابین فاصلے بڑھا رہی ہے تو اس میں رول اپوزیشن کا بھی تو ہے, ان پرٹیکولر پاکستان تحریک انصاف کا جو اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے, کہ انہوں نے خود یہ فاصلے بڑھائے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ کو کچھ چارہ نظر آتا ہے کہ یہ خلیج کم ہو سکے, یہ کریکس ہیل ہو سکے؟ دیکھیں یہ سب ان کریکس کو ہیل کرنا اور ان تمام فورسز کو باہمی طور پہ قریب لانا, یہ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی اور پارلیمنٹ کی. اور پارلیمنٹ بھی چونکہ حکومت کی میجورٹی سے بنی ہوئی ہوتی ہے. اس وقت تو پارلیمنٹ کا یہ حال ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ خود متنازع ہے, وہ فارم 47 کے نیچے آئی ہوئی پارلیمنٹ. بٹ ایون دین انہوں نے مذاکرات کے لیے انیشیٹو لیا سر, اور مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے, لیکن PTI مذاکرات کی میز سے اٹھ گئی. تو دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جی مذاکرات کے دروازے کھولنا ایک مثبت اقدام تھا, اور میں پہلے دن سے اسی کا داعی ہوں, اور میں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. میں نے PTI کو کہا تھا کہ مذاکرات بھی پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے اور پارلیمنٹ میں ہی ہوں گے. اب جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات تو پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے, لیکن کسی کمیشنز کو بنوانے کے تو نہیں ہونے چاہیے, بنیادی نکات پہ ہونے چاہیے, الیکشن پہ ہونے چاہیے, فارم 47 پہ ہونے چاہیے, موجودہ حکومت کی حیثیت پہ ہونا چاہیے, عدالتی کمیشنز جو اب تک نہیں بنے مطلب اس کے اوپر ہونا چاہیے, 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ہونے چاہیے. لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹاڈلرز پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے, جس کے اندر کے اپوزیشن بھی کوئی بہت زیادہ
مہارت اور بہت زیادہ سیاسی فہم کا مظاہرہ نہیں کر رہی، اور ایٹ دی سیم ٹائم حکومت جو ہے وہ تو یہ سمجھ رہی ہے کہ جی بالکل جیسے کوئی غیر ملکی قبضہ ان کی نہیں ہوتی، کوئی مطلب غیر ملکی افواج آ کے قبضہ کر لیتے ہیں کسی ملک پہ، تو وہ جس طرح اس ملک کو چلاتے ہیں یہ اس طرح چلا رہے ہیں. اس ملک کی جوہری ایشوز کو ایڈریس کرنے پہ کوئی تیار نہیں. اس ملک کے کی طرف کوئی نہیں جا رہا. ہم صرف اشتہار دیتے ہیں، بلکہ ہمارا تو حکومت اس وقت ایک جیسے ادارہ ہوتا ہے نا، ایک یہ نشریاتی ادارہ، آپ کا چینل ہے، یہ چینل کی طرح چل رہی ہے. اور اس کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس پہ پیکا بھی نہیں لگتا کہ وہ جھوٹا اشتہار دے، وہ جھوٹ بولے. کب تک آپ اس سسٹم کو یوں ہی چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی سر. دیکھیں میں آپ کو بالکل بتا دوں، یہ کلف کی ایج پہ آیا ہوا ہے اس وقت سسٹم. میں آپ کو بتا دوں، آپ کو بیرونی جو چیلنجز ہیں، افغانستان سے آپ کو چیلنج ہے، ملک کے اندر دہشت گردی کا چیلنج ہے، بلوچستان کے اندر چیلنج ہے، معیشت کا چیلنج ہے. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان واحد جمہوری ملک ہے جس کے اندر ساری اپوزیشن قید میں ہے. ایسی صورتحال میں کسی وقت بھی دنیا کی طرف سے ایک بہت بڑی ریجیکشن فیس کرنی پڑ سکتی ہے حکومت کو، اور ہمیں لہذا حکومت کو اس سے پہلے کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن رہے چاہیے کہ وہ ایسے کریکٹیو میئرز لیں کہ ٹگیدرنیس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں. بہت شکریہ محمد علی درانی، وقت کے لیے سینئر سیاستدان درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. تحریک انصاف پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ مظلومیت کا کارڈ کھیل رہی ہے. وہ یہ تاثر دے رہی ہے کہ عدلیہ سے اس کو پرابلمز ہے، انصاف نہیں مل رہا ہے. یہاں تک کہ بانی پی ٹی آئی غیر ملکی جریدوں میں لکھے جانے والے اپنے مضامین میں بھی اداروں کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے نظر آئے. اور اب بھی پی ٹی آئی کا یہی شکوہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز میں شفاف ٹرائل نہیں کیا جا رہا ہے. اسی لیے خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر تعلیم مینا خان آفریدی یہ تجویز دے رہا ہے بانی پی ٹی آئی کا شفاف ٹرائل نہیں ہوتا تب تک اسمبلی کا اجلاس اڈیالہ جیل کے باہر لایا جائے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما علی محمد خان صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ مینا خان آفریدی صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنا، یہ آخری آپشن کا ذکر کر رہے ہیں. کیا واقعی یہ آخری آپشن ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر کے پی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو دعا ہے کہ یہ رمضان بخیر و خوبی گزرے. لیکن ابھی پروگرام سے پہلے کچھ اطلاعات ہیں. کوئی بنو کینٹ پہ خدا نخواستہ کوئی حملے کی بات بھی چل رہی ہے. خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہے تو بڑا افسوس کی بھی بات ہے. اور ہم سب اس جو واقعات ہو رہے ہیں پیدر پہ، وہ اکوڑا خٹک میں ہوا چونکہ اہم معاملہ تھا، اس لیے اس پہ میں نے بات کرنی مناسب سمجھی کہ اکوڑا خٹک میں جو ہوا ہے، مولانا صاحب کی جو شہادت وہاں حامد الحق صاحب کی ہوئی ہے، اور یہ دوسرا واقعہ ہے. تو ہم سب کو اس پہ ضرور حکومتوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ کس طرح اپنے ملک کو ہم محفوظ بنا سکتے ہیں. جہاں تک مینا خان کی بات ہے، دیکھیں مینا خان ہمارے ینگ لیڈر ہیں اور آئی سیف اور یوتھ سے ان کی وہ ہو کے آئے ہیں. مراد سعید صاحب جو ہمارے ہیرو ہیں تحریک انصاف کے، تو ان کے ساتھ ان نے کام کیا ہے. مینا خان کو میں بڑے زمانے سے جانتا ہوں، اس وقت سے جب میں خود بھی ایم این اے نہیں تھا تو اس زمانے سے جانتا ہوں. یہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں، تو ان کی خان صاحب کے ساتھ ایک بہت مضبوط کمٹمنٹ ہے. تو انہوں نے ان جذبات کی عکاسی کی ہے جو ہمارے ورکر کی سوچ ہے. اب ان چیزوں پہ فائنل فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ بیٹھی ہے، اور یہ آپشنز بالکل موجود ہیں کہ اس طرح کا کوئی آپشن نہیں اس طرح یا کوئی اور کہ ایم این ایز وہاں جائیں یا کیا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے. اس پہ ظاہر ہے پارٹی لیڈرشپ بیٹھے گی، اس پہ سوچے گی. لیکن سر اس طرح کا کوئی بھی آپشن پھر قانون ہاتھ میں لینے کے مترادف نہیں ہوگا. میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے منسٹر صاحب نے، مینا خان صاحب نے آپ کو ہماری نوجوان قیادت کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی کی ہے. باقی لیڈرشپ اس پہ فائنل فیصلہ کرے گی. اتنا میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ کبھی بھی تحریک انصاف کسی بھی فورم پہ نہ ہم نے قانون کبھی ہاتھ میں لیا ہے نہ کبھی لیں گے. علی محمد خان صاحب، ایز فار ایز یور پرسنالٹی از کنسرنڈ، آپ ہمیشہ معاملہ فہمی سے کام لیتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے سے انگیجمنٹ کو جو ہے ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان تحریک انصاف جو عید کے بعد پاور شو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا دبا دم مست کلندر کا نعرہ لگا کے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا اس میں بھی
ناکامی ہی ناکامی ہے. وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کیا اپوزیشن الائنس بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. سیاست میں دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. مذاکرات بھی ہوتے ہیں اور الائنس یا احتجاج یا پروٹیسٹ موومنٹ بھی ہوتی ہے. کسی بھی صورت میں ہم نے مذاکرات سے، لیکن بامانی مذاکرات سے کبھی بھی انکار جو ہے وہ نہیں کیا. لیکن گرینڈ الائنس میں ہمارے ساتھ بڑے جید لوگ آ رہے ہیں، کریڈیبلٹی کے لوگ، جیسے شاہد خاقان صاحب ہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ آسان نہیں ہوتا اپنی ایک پیرنٹ جماعت جس کے ساتھ ان کا کوئی 2 نسلوں کا تو کم از کم یا 3 نسلوں کا میرے خیال میں ان کا رابطہ رہا ہے، اس جماعت سے وہ وزیر اعظم بنے، اس کو اصولوں پہ چھوڑا. اسی طرح جو کھوکر صاحب ہیں جو ہمارے ایکس سینیٹر ہیں پیپل پارٹی سے، بڑی بات ہے کہ ایک ینگ آدمی جس کے آگے ایک فیوچر پڑا ہے، اس کو پیسے میسے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے کرم سے خود وکیل بھی ہے، اچھے گھرانے سے تعلق ہے، لیکن اس نے سٹینڈ لیا کس بات پہ؟ جب آپ کو یاد ہوگا محترم اعظم خان سواتی صاحب کے ساتھ جب ظلم ہوا تھا، اس پہ انہوں نے سٹینڈ لیا تھا، جس پہ پارٹی نے ان سے سیٹ واپس مانگی اور انہوں نے دے دی. تو ایک اصول پہ لوگ ہیں. یا مفتاح صاحب ہیں. اچھا اب اس میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. فضل الرحمان صاحب کسی کو اچھے لگے یا برے لگے، ان کی ایک جماعت ہے، ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک سینئر وہ سیاستدان ہے. تو اگر اس طرح کے لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں رول آف لا کے لیے، دیکھیں میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا سر. شاہد خاقان عباسی صاحب یقیناً وہ قداور شخصیت ہے، سیاسی شخصیت ہے، سابق وزیر اعظم ہے، لیکن ظاہر ہے ان کی پارٹی بھی ابھی نئی ہے میدان سیاست میں، ان کے ساتھ وہ سٹریٹ پار نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کا جہاں تک ذکر ہے تو ان کے کنسرنز نہیں ختم ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹیز ہیں وہ آپس میں اتحاد بنا نہیں پا رہی ہیں. ہم نے ماضی قریب میں بھی دیکھا اور اب بھی ان کے کنسرنز اپنی جگہ پہ کہ 15 روز پہلے ہم نے لکھ کر دے دیا، لیکن ابھی تک ہمارے ان تحفظات کا جواب کوئی نہیں ملا پی ٹی آئی کی طرف سے. اس پہ 2 باتیں ہیں. پہلا تو تحفظات کا جہاں تک تعلق ہے، میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں جو اس الائنس کے معاملات کو دیکھ رہی ہے، تو میرا اس پہ بات کرنا مناسب زیادہ نہیں ہے. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ میں کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی اور پارلیمنٹری کمیٹی تینوں کا میں حصہ ہوں، تو ہمیں وہاں پہ بریفنگ ملتی ہے. جو ضروری بات ہے اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو ہماری ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے، اور اس سلسلے میں جو کمیٹی ہے اس کے ساتھ ہماری سینئر قیادت بشمول ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین خان کا مکمل تعاون حاصل ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا ایشو ہوگا جس کو کوئی خدشہ اگر مولانا صاحب کا ہے اس کو ایڈریس نہ کیا جا سکے. باقی ایک میرے اپنے دل کی بات ہے جو میری ذاتی بات ہے، دل کے بڑے قریب ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک کی مذہبی جماعتوں میں شاید سب سے بڑی جماعت ہوں، جو دیوبند دارالعلوم کا ایک لیگیسی ہے اس کو وہ کیری کرتے ہیں. دوسری طرف عمران خان ہے جو پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہے ماڈرن ٹائمز میں، جس نے مدینہ کی ریاست کے کانسیپٹ پہ بات کی، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے پہ اور سنت رسول کو فالو کرنے پہ دنیا جہان کے مسلمانوں بالخصوص پاکستانیوں کو ایڈریس کیا، اور یونائٹڈ نیشنز میں جا کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس لڑا. تو دونوں کے درمیان یہ بہت بڑی قدر مشترک ہے. دونوں پاکستان میں ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز اس سے بڑی ہو سکتی ہے جو ان کی سوچ ہے. اگر یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے نیک شگون ہے. لیکن دونوں کا پریکٹیکلی اکٹھے ہونا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں ممکن ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ تھوڑا سا ایک دوسرے کے لیے اسپیس بھی کریٹ کرنی ہوگی، اور ماضی میں جو تلخ تجربات ہوئے ہیں تھوڑا سا ان سے ایک سٹیپ آگے جانا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں وہ قدم لیا جا چکا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے مولانا صاحب کے ساتھ ہماری الائنس کی باتیں چلی ہیں، ہمارے اسٹیٹ سے کبھی بھی محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں ہوئی. میں نے تو خیر کبھی بھی نہیں کی. اور ان کی طرف سے بھی جو ہمارے خلاف ایک ٹپیکل ریٹورک یوز ہوتا تھا، وہ یہودی لابی اور سارا، وہ مولانا صاحب نے خود ایکسیپٹ کیا کہ پولیٹیکل باتیں تھیں. تو یہ ایک اچھی نیک شگون ہے. اچھا علی محمد خان صاحب، لاسٹلی ابھی حکومت یہ پوسٹ کر رہی ہے کہ 1 سال مکمل ہوا اور بڑا خوش اسلوبی سے 1 سال کمپلیٹ کیا ہے، اکانومی بہتر ہو گئی ہے، نہ صرف یہ کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا بلکہ رائٹ ٹریک پہ ڈال دیا ہے، اور پھر کیبنٹ کے اندر ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے، اور حکومت یہ بتا رہی ہے، باور کرا رہی ہے کہ اب ہم ایکسپینشن کی طرف جا سکتے ہیں، اب جو ہے معاملات کوائٹ انڈر کنٹرول.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی حکومت کا جو کانفیڈنس ہے وہ بحال ہوا ہے, بہتر ہوا ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ اپوزیشن کا اکٹھے موبلائز نہ کرنا ہے, میس موبلائزیشن نہ کرنا ہے, پریشر نہ ڈالنا ہے حکومت پہ؟ پریشر تو ان پہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ ایک چھوٹی سی مطلب ہے تعداد کے لحاظ سے, ویسے تو ویژن بہت بڑا ہے. قومی کانفرنس جو پچھلے ہفتے ہوئی اس سے حکومت کے اوسان خطا ہوئے. آج بھی پنجاب میں تحریک انصاف کو یونین کاؤنسل کی گیدرنگ کرنے نہیں دی جا رہی, کیونکہ ڈر ہے, خوف ہے. جس دن ہمیں اجازت مل جائے گی, سمجھ جائیں کہ خوف ان کا ختم ہو گیا, قوم ہمارے ساتھ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم کوئی نہ خوفناک ہے, نہ کوئی خدا نخواستہ خطرناک لوگ ہیں. ہمارے ساتھ عوام ہے اور عوام سے ان کو خوف محسوس ہوتا ہے, یہی وجہ ہے. لیکن ایک بات اور آپ کے پروگرام میں, کہ اس میں وقت کم ہے, لیکن ایک بات میں کروں گا, ان کی پرفارمنس تو سرے سے, میرے سے اگر آپ پوچھیں, اس حکومت کی پرفارمنس تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو لیجیٹیمیسی ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ ایک شخص ہے, وہ ایک جگہ سے کوئی ڈگری کر کے آیا ہے, آپ اس کو لاکھ کسی کو سمجھائیں کہ اس میں ہم نے یہ بھی پڑھوایا ہے, یہ بھی پڑھوایا ہے, یہ بھی پڑھوایا ہے, لیکن اگر وہ ڈگری جیلی ہے, اگر آپ کے پاس ڈگری دینے کی اجازت نہیں ہے. علی محمد خان صاحب, unfortunately sir, I have to cut you here. بڑی معذرت سر, I have to take a very quick. نواب اسلم رئیسانی کا وہ سٹیٹمنٹ ضرور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, جعلی ہو یا اصلی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں امریکہ نے روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی بھرپور حمایت کی, لیکن جیسے ہی امریکہ میں اقتدار بدلا, تب سے امریکہ کے یوکرین کے ساتھ تیور بھی بدلے دکھائی دینے لگے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے روسی صدر کے ساتھ ایک ذاتی نوعیت کے تعلقات ہیں, دونوں رہنماؤں میں گہری دوستی پائی جاتی ہے. اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد پالیسی یہ رہی کہ وہ اپنے اخراجات کو کم کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے کئی ممالک کی امداد کو بھی روک دیا ہے. یوکرین پر بھی ان 3 سالوں میں امریکہ نے بے پناہ امداد دی ہے, جو ٹرمپ کو کھٹک رہی ہے. اس لیے وہ یوکرین کو جنگ بندی پر قائل کرنے کے لیے کبھی امداد بند کر کے دباؤ ڈال رہے ہیں, تو کبھی یوکرینی صدر کو سیدھی دھمکیاں دیتے نظر آتے ہیں. جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو صاف الفاظ میں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے جنگ بندی کا معاہدہ نہ کیا تو وہ یہاں زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے. یعنی ممکن ہے کہ یوکرینی صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جائے. ڈونلڈ ٹرمپ واضح کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یوکرین کی بجائے یورپی ممالک میں انویسٹ کرتا تو یہ یورپ اور امریکہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتا. لیکن اب شاید بہت دیر ہو گئی ہے, اور یوکرین کے ساتھ جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں, ادھر یورپ سے بھی مدد یوکرین کے حق میں آ رہی ہے. ظاہر ہے نیٹو کے اعلائے کے لیے جو چیزیں ہوئیں اگینسٹ رشیا وہ سب کے سامنے ہے. اس سے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور یورپ کے مابین بھی خلیج بڑھ سکتی ہے. اب ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مصطفیٰ عابر قتل کیس سے متعلق جو نئی تحقیقات سامنے آئی ہیں اس پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. مصطفیٰ عابر قتل کیس روز ایک نیا موڑ لے رہا ہے. اس کیس میں قتل, تشدد, غیر قانونی اسلحہ اور منشیات جیسا گھنونا دھندا بے نقاب ہوا ہے. اور اب اس کیس کے ایک اور عینی شاہد نے مصطفیٰ عابر کے قتل کے حوالے سے اہم انکشافات کیے ہیں. عینی شاہد کا بتانا ہے کہ وہ ارمغان کو سال 2016 سے جانتا ہے اور اس کا بہت اچھا دوست تھا. عینی شاہد کے مطابق ارمغان اپنے پیسوں سے سب دوستوں کو نشہ کراتا تھا. عینی شاہد کا کہنا ہے کہ نیو ایئر پارٹی پر ارمغان نے مصطفیٰ عابر کو بہت بلایا لیکن وہ نہیں آیا. مصطفیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ ارمغان مجھے گھر بلاتا ہے لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا. عینی شاہد کے مطابق مصطفیٰ اور ارمغان کی لڑائی 2-2.5 لاکھ روپے کی وجہ سے بڑھ گئی. مصطفیٰ نے ارمغان سے اس منشیات کے پیسے لیے جو ارمغان استعمال کرتا تھا, لیکن ارمغان پیسے نہیں دے رہا تھا, لیکن مصطفیٰ نے کسی بہانے سے ارمغان سے وہ پیسے نکلوا لیے تھے. عینی شاہد کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ ارمغان کے گھر کیوں گیا اس کا علم نہیں, لیکن یہ پتہ ہے کہ ارمغان اور مصطفیٰ جنگل بوائے نامی ویڈ استعمال کیا کرتے تھے. مصطفیٰ یہ ویڈ سپلائی کرتا تھا اور وہ کہاں سے منگواتا تھا اس کا علم نہیں ہے. عینی شاہد کے مطابق ویڈ کی پیکنگ کو اسکریچ کریں تو پن لوکیشن پتہ چل جاتی تھی کہ پیکٹ کس مقام پر کھولا گیا ہے. مصطفیٰ جو مال ارمغان کو بیچتا تھا وہی وہ خود بھی استعمال کیا کرتا تھا. اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کیس میں منشیات نے نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہی کے دہانے تک پہنچا. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ملزم قانون کی گرفت میں آ جائیں گے. اور آج انسدادی دہشت گردی عدالت نے مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس میں مرکزی ملزم ارمغان کی جسمانی ریمانڈ میں 6 دن کی توسیع بھی کر دی ہے, جبکہ ملزم شیراز کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے. تفتیشی افسر نے مرکزی ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست کی اور موقف اپنایا کہ ملزم سے آلہ قتل برآمد کرانا ہے. FIA اور دیگر اداروں نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں. ملزم نے انکشافات کرنا شروع کر دیے ہیں اور سرکاری وکیل نے کہا ہے کہ ملزم سے برآمد ہونے والے 64 لیپ ٹاپس کے فورینزک بھی کرائے گئے ہیں. ملزم سے جدید اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے. ملزم نے 300 لڑکے لڑکیوں کو ویڈ کے نشے پر لگایا ہوا ہے. سرکاری وکیل نے عدالت کے استفسار پر بتایا
کہ ملزم کے خلاف سی ٹی ڈی اور دیگر اداروں کے بھی مقدمات ہیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 10 مارچ تک توسیع کر دیا، جبکہ شیراز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ اب بظاہر یہ اوپن اور شٹ کیس ہے جس میں ملزم جرم کا اعتراف کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس میں ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اب تو اس ہائی پروفائل کیس کا ذکر ایوانوں میں بھی ہو رہا ہے، جس کے بعد قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب انسداد منشیات فورس کو بھی مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی داخلہ نے مصطفیٰ عامر کیس میں بھی بنا دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی میں سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل، رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ، نبیل گبول اور MQM سے خواجہ اظہار الحسن کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ کمیٹی نے مصطفیٰ عامر کیس میں آئندہ اجلاس میں IG سندھ کو بھی طلب کر لیا ہے۔ یعنی جو یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، تحقیقات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، ویسے ویسے انکشافات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ضرورت صبر کی ہے کہ اس کیس کو اوپن اور شٹ کیس سمجھ کے ہی ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر جو ہے وہ ڈیل کیا جائے، تاکہ ملزمان کو قرار واقع سزا پہنچے، نشان عبرت بنے اور آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔